بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا والشفیع ذنوبنا اکرم اول و آخرین خاتم النبین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکرین فضائلہم ومنکرین مصائبہم ومنکرین ولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دعا گو ہیں کہ محمد و آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول و منظور فرمائے۔ بانیان مجلس نے جس محبت و عقیدت کے ساتھ اس فرش عزا کا انعقاد کیا ہے، میرے اللہ انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ میرے اللہ ہماری مساجد، امام بارگاہ، عزاداری، عزاداروں کی، جلوسوں کی، ماتمیوں کی حفاظت فرما۔ ملت تشیع میں بھائی چارگی، محبت، اخوت، استحکام، بردباری پیدا فرما۔ دشمنان اہل عزا کو، دشمنان اہل بیت کو میرے اللہ نیست و نابود کر دے، واصل جہنم کر دے، رسوا کر دے، در بدر کر دے، فی النار کر دے۔ میرے اللہ جو بیمار ہیں تجھے واسطہ بیمار کربلا کا ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ میرے اللہ جو بے اولاد ہیں تجھے واسطہ بی بی ام رباب علیہ السلام کا انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے اللہ جو با اولاد ہیں تجھے پنجتن پاک کی عظمت کا واسطہ ان کی اولاد کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ جو حج و زیارات کے خواہش مند ہیں تجھے شام والی بی بی کا واسطہ انہیں حج و زیارت نصیب فرما۔ میرے اللہ جو بے جرم قید ہیں تجھے اسیران کربلا کا واسطہ انہیں رہائی نصیب ہو۔ میرے اللہ یہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تجھے سخی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، ہمیں ہمارے پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے صاحبان مل کے بھیج دیں محمد و آلہ۔ اور باب دانش لاکھ لاکھ شکر ہے اس پروردگار عالم کا جو کائنات کا پالن ہار ہے، جس نے ہماری کتاب حیات پر یا تو اہل بیت کی خوشیاں لکھ دی ہیں یا اہل بیت کے غم لکھ دیے ہیں۔ جوں 1400 سال سے ہم صراط اعتدال پہ گامزن رہے، نہ کبھی بے راہ ہوئے اور نہ کبھی گمراہ ہوئے، کیونکہ بے راہی اور گمراہی دو ہی صورتوں میں سے آ سکتی ہے، یا تو غیر معمولی غم مل جائیں تو انسان بے راہ ہو جاتا ہے، یا غیر معمولی خوشیاں مل جائیں تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اب ایسا بھی نہ ہوا کہ خالق کائنات نے ہماری کتاب حیات پہ خوشیاں نہ لکھی ہوں، اور ایسا بھی نہ ہوا کہ دنیا سے اٹھنے والے غموں نے ہمارا پیچھا نہ کیا ہو، لیکن جب جب دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا، بڑھ کے محبت اہل بیت نے سہارا دے دیا، اور جب جب دنیا سے ملنے والے غموں نے ہمیں صراط اعتدال سے ڈگمگانا چاہا، بڑھ کے غم حسین نے بازو تھام لیا۔ یوں ہم نہ بے راہ ہوئے اور نہ گمراہ ہوئے۔ اور عزیزان محترم، دوسری وجہ یہ بھی ہے
کہ بے راہی اور گمراہی ان قوموں کا بھی مقدر ہوتی ہے جو لاوارث ہوں، لیکن جن کے وارث غیبت کی نقاب پہن کر حجاب الہی سے دیکھ رہے ہوں۔ یہ دین یہ دین اسلام امن کا مذہب ہے، محبت کا دین ہے، بھائی چارگی کا مذہب ہے۔ عزیزان محترم، اخلاقیات کا درس دیتا ہے یہ دین اسلام۔ خبردار تمہارے کسی فعل سے کسی بھائی کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ ہمسائے کا حقوق، پڑوسیوں کا حقوق، تمام تر حقوق کی ادائیگی اس دین اسلام کے دامن میں ہے۔ اتنا اہم ہے یہ مذہب کہ چاروں طرف سکون ہی سکون، چاروں طرف محبت ہی محبت، چاروں طرف امن ہی امن۔ لیکن جب میری اس آیہ مبارکہ پہ نظر پڑی تو مجھے کچھ تعجب ہوا۔ دیکھیے آیت کہہ رہی ہے کہ ان دین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، ہمیں فقط اسلام پسند ہے۔ حالانکہ دین اسلام بھائی چارگی کا مذہب ہے، اخلاقیات کا مذہب ہے۔ میں اپنے گھر سے چل کے یہاں پر آیا، بانیان نے اپنے گھر پہ روکا، کوئی بھائی محبت میں مجھے ذاکر حسین سمجھ کے کوئی میرے لیے چائے لے آیا، کوئی میرے لیے کولڈ ڈرنک لے آیا، کوئی میرے لیے کافی لے آیا۔ کس لیے؟ کہ امام حسین کا ذاکر آیا ہے، محبت کا وجہ امام حسین ہے، سب نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ عزیزان محترم، اب میرے سامنے ٹیبل پہ ساری شے رکھی ہوئی ہیں اور میں چائے اٹھا کر یہ کہوں جی مجھے تو فقط چائے پسند ہے، تو لوگ برا مانیں گے، وہ کہیں گے دیکھیں اتنے بڑے ذاکر بنتے ہیں لیکن گفتگو کا سلیقہ نہیں پتا۔ میں نے پوچھا بھائیا میں نے تو صرف آزادانہ طور پر اظہار رائے کا اپنا حق استعمال کیا، کہ ٹھیک ہے اظہار رائے کیا ضرور ہے، لیکن آپ کو انداز گفتگو آنے چاہیے۔ کیا آپ کو نہیں پتا اگر آپ کو فقط چائے پسند تھی آپ خاموشی سے پی لیتے؟ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہ جو آپ کے لیے کافی لے کر آیا اس کا بھی دل ٹوٹا، جو آپ کے لیے کولڈ ڈرنک لے کر آیا اس کا بھی دل ٹوٹا۔ آپ نے چائے اٹھانی تھی، چائے پسند تھی، خاموشی سے پی لیتے۔ ارے جس مکے میں جگہ جگہ پہ ادیان کا ڈھیر لگا ہوا ہو، جہاں بت پرستی عام ہو، کوئی آتش پرست، کوئی بت پرست، کوئی بت پڑوس، چاروں طرف مشرکین کا غلبہ ہو، چاروں طرف کافرین کا غلبہ ہو، ان میں اخلاقیات کا درس دینے والا دین۔ اللہ کہہ رہا ہے ہمیں تو فقط دین اسلام پسند ہے۔ میں کہوں گا پروردگار دین اسلام تو اخلاقیات کا درس دیتا ہے، تو یہ کہتا کیوں ہے؟ خاموش رہ جاتا، فقط آیت اتار دیتا۔ کہ نہیں، یاد رکھنا ایک قانون بتا رہا ہوں کہ حق کے اظہار میں باطل کے آثار کا خیال نہیں کیا جاتا۔ میں کچھ کہہ رہے ہوں جانے محترم، جب حق کا اظہار ہو تو باطل کے آثار کا خیال نہیں کیا جاتا۔ مالک کیا مطلب؟ کہ بتانا یہ چاہتے ہیں جو حق ہے وہ حق ہے، جو باطل ہے وہ باطل ہے۔ اگر کوئی سویا تو کہو سویا، اگر کوئی رویا تو کہو رویا۔ حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری۔ سلامت رہیں۔ عزیزان محترم، دین اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، امن و آتشی کا دین ہے، یہ محبت کا پیغام، اخلاقیات کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ ہم بھی یہی سبق پڑھ رہے ہیں، ہم بھی یہی سبق پڑھا رہے ہیں کہ دیکھو آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے، کیونکہ معصوم فرماتے تم پوری رات تسبیح کرتے رہو اور تمہارا پڑوسی بھوکا رہے، تم تسبیح کرو گے تسبیح تم پہ لعنت کرے گی، کیونکہ پڑوسی بھوکا ہے، پڑوسی کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، تم اتنے غفلت میں پڑ گئے کہ پڑوسی کو نہ دیکھ پائے۔ اچھا یہ بھی قید نہیں ہے کہ پڑوسی کافر ہو، مشرک ہو یا مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، انسانیت مقدم ہے، انسانیت اہم ہے۔ عزیزان محترم، وہ دین، اسی لیے تو مذہب اہل بیت میں یاد رکھیے گا، مذہب اہل بیت میں ہم کردار پرست ہیں، شخصیت پرست نہیں ہیں، کیونکہ کردار لائق تعریف ہوتا ہے۔
شخصیت لائی کے تعریف نہیں ہوتی. آپ کہیں گے دلیل تو قبلہ میرے پاس دلیل ہے. آدم کے 2 بیٹے ہیں. حابیل بھی آدم کا بیٹا ہے, قابیل بھی آدم کا بیٹا ہے. آدم اللہ کا نبی ہے, آدم اللہ کی حجت ہے, آدم سب کچھ ہے. لیکن ایک بیٹا قاتل نکل گیا, ایک بیٹا مقتول ہو گیا, ایک بیٹا علیہ السلام ہو گیا, ایک بیٹا لعنتی ہو گیا. لاکھ آدم کا صحیح, لیکن جو معصوم کا قتل کر دے وہ قابیل ہے جس نے حابیل کو قتل کیا. اس لیے کہ ہم کردار پرست ہیں. حابیل کا کردار اچھا تھا, کردار شخصیت نہیں, کردار رشتہ داری نہیں, کردار. عزیزان محترم یہی وجہ ہے قرآن جگہ جگہ ارشاد فرما رہا ہے. دیکھو شخصیت مت دیکھنا, کردار دیکھنا. جس کا کردار اچھا ہو تو فرعون جیسے ملعون کی زوجہ بھی حضرت آسیہ علیہ السلام ہو جاتی ہے. ساری زندگی فرعون کے ساتھ رہی پھر بھی علیہ السلام. اور حضرت نوح کی جو بیوی ہے اس کو قرآن نے مذمت کی, اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ پہ قرآن نے مدح کی. کیونکہ کردار اچھا تھا. نبی کشتی بنا رہے ہیں, یہ کہہ کے لگا رہی ہے حضرت نوح کی بیوی. نام نوح نہیں, نام عبد الغفار ہے. نوحہ پڑھنے کی وجہ سے نوح ہو گئے. اتنا نوحہ پڑھا کہ نوح بن گئے. نوحہ پڑھنے والا. اچھا آپ بھی تو نوحہ پڑھتے ہیں, ہم بھی تو نوحہ پڑھتے ہیں. ہم نوحہ پڑھیں تو نوحہ خواہ ہوتے ہیں, نوح نہیں بنتے. نبی نوحہ پڑھے تو نوح بن جاتا ہے. یہاں سے ایک سبق اور ملا, اگر کوئی سیرت نبی پر چل کر سنت نبی پہ چلنا بھی چاہے تو وہ مومن تو ہو سکتا ہے, نبی جیسا نہیں ہو سکتا. اور حضرت نوح صلی اللہ اور حضرت نوح 950 برس تبلیغ کی حضرت نوح نے. اور جب دیکھا کہ ان کفر کے پتھروں میں ایمان کی نرمی نہیں آ رہی تو ایسے میں حضرت نوح نے, اللہ کے نبی نے پروردگار سے کہا مالک ان پہ عذاب لے. حضرت نوح کے واقعے میں قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ اتنے پتھر مارتے تھے جو دشمن تھے, جو کافر تھے, نبی کے جو مخالف تھے, وہ اتنے پتھر مارتے تھے کہ حضرت نوح پورے چھپ جاتے تھے ان پتھروں میں اور نوحہ کرتے تھے, زخمی ہو جاتے تھے نوح. اور جملہ بڑے کام کا ہے, جملہ آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا. حضرت جبرائیل آتے تھے, قصص الانبیاء کے لفظ ہیں, حضرت جبرائیل آتے تھے اور ان پتھروں سے نبی کو نکالتے تھے, حضرت نوح کو, اور اپنے پروں کو ان زخموں پر ملتے تھے. جو حضرت نوح کے جسم پہ زخم ہوتے تھے نا, حضرت جبرائیل ملک جو تھا وہ اپنے نورانی پر ان زخموں پہ ملتے تھے اور وہ زخم صحت یاب ہو جاتے تھے. نوح کا اسٹیٹس دیکھا, یعنی فرشتہ نبی کو پر ملے تو جسم پہ جو زخم ہے وہ صحیح ہو جاتے تھے. پر جس کو جسم کے زخم فرشتے کے پروں سے صحیح ہوں اسے نوح نبی اللہ کہتے ہیں. جو فرشتوں کو پر عطا کرے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. عزیزان محترم, یہ کشتی بنا رہے ہیں, بیوی کہہ کے لگا رہی ہے کہاں ہے طوفان, کہاں ہے آثار بارش. ریگستان ہی ریگستان ہے, ریگستانوں میں بھی کبھی کشتیاں چلتی ہیں. زوجہ ہو کر کہہ رہی ہے اب ان کا دماغ کام نہیں کرتا, اب حافظہ کمزور ہو گیا ہے, دماغ کام نہیں کرتا, ملونہ ہو گئی. یعنی پرانے کافروں کی نشانی دیکھی آپ نے, کچھ نہ ملے تو نبی کے دماغ پہ شک.
اذان محترم یہ سودا اور یہ کہہ کے لگا رہی ہے، اس کا نام تاریخ نے لکھا رابعہ، حضرت نوح کی بیوی۔ اچھا، اسی محلے میں ایک اور ضعیفہ بھی رہتی ہے، اس کا نام تھا سالبیہ، بڑی غریب تھی، اس کی کل کائنات ایک بکری ایک گٹھڑی تھی، نام اس کا سالبیہ تھا۔ غربت شرمندگی کی علامت نہیں، یاد رکھنا خدا نے اگر دولت نہیں دی تو شکر ادا کیا کرو، کم از کم اس بڑی لائن میں لگنے سے بچا لیا ہے۔ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا، سب کچھ ہے ان کے پاس، جیسے ہی نعمت سامنے آتی ہے دسترخوان پہ، ہم نہیں کھا سکتے، ہمیں فلانا مرض ہے، کھا نہیں سکتے، اتنی دولت کا فائدہ کیا جو یہ رزق تک نہ کھا سکے، پرہیز کیا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، رزق کی فراوانی کے لیے دعا کی جاتی ہے، کبھی خدا سے مانگو تو رزق کی فراوانی مانگو، دولت مند مانگنا، غربت شرمندگی کی علامت ہے۔ میرے مولا کے پاس ایک شخص آیا تھا، کہا یا علی آپ کو ماننے کا فائدہ کیا، گھر سے غربت ختم ہی نہیں ہوتی۔ مولا نے مسکرا کے دیکھا، کہنے لگے گھر کی سب سے قیمتی چیز بیچ دے، گھر کی سب سے قیمتی چیز بیچ دے، غربت ختم کر دے۔ کہا مولا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ کہا ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں تیرے پاس بڑی قیمتی چیز ہے۔ کہا مولا آپ کی عزت کی قسم گھر میں برتن بھی نہیں ہے۔ معصوم کہنے لگے لیکن ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہے کوئی قیمتی چیز؟ کہا مولا ایسی کیا ہے؟ کہا ٹھیک ہے دنیا کے بازاروں میں نہ بیچ، مجھ سے سودا کر لے، کتنی اشرفیاں لے گا، کتنے جواہر لے گا، کتنے درہم و دینار لے گا، کتنی دولت چاہیے تجھے وہ ہمیں دے دے، سب کچھ تو لے لے۔ کہا مولا ایسا کیا ہے میرے پاس؟ مسکرا کے کہتے ہیں ہماری محبت۔ ہماری محبت، نہ کر سودا کہیں اور ہم سے سودا کر لے۔ کہتا ہے مولا آپ کی عزت کی قسم ساری دنیا سونے کی بن کر آ جائے نا، میں آپ کی جوتی پہ وار دوں، آپ کی محبت کا سودا نہیں کروں گا۔ مسکرا کر کہتے ہیں اتنی قیمتی چیز پاس رکھ کے اپنے آپ کو غریب کہتا ہے۔ غربت نہیں، چاہنے والا غریب نہیں، غریب چاہنے والا نہیں۔ مقداد آ گیا تھا مولا کے پاس، مولا کے پاس آ کے مقداد کہتے ہیں مولا اگر ہلاکت کا خطرہ نہ ہوتا تو نہ بتاتا۔ کیا ہوا مقداد؟ سب کچھ جاننے کے بعد علی نے سوال کیا مقداد کیا ہوا؟ کہا مولا گھر میں فاقے ہیں، کچھ ہے نہیں، بچے عجب نہیں کہ بھوک سے مر جائیں۔ کہ اچھا مقداد یہ پتھر مٹی کا ڈھیلا جو سامنے پڑا اٹھا کے لے آؤ۔ وہ پتھر مٹی کا ڈھیلا وہ سامنے سے اٹھا کر مولا کائنات نے یوں کر کے دست مبارک پہ رکھا، ہاتھ لگایا، وہ مٹی سونے میں بدل گئی۔ کہا مقداد جاؤ اور جا کر اس سے اپنی فاقہ کشی کرو۔ مقداد نے اتنا بڑا سونے کا ڈلا دیکھا۔ دیکھیے چاہنے والا کیسے ہوتا ہے، مومن کی نشانی کیا ہے، مومن کسے کہتے ہیں۔ اس نے پورا ڈلا مٹی کا وہیں پہ چھوڑا، ایک اور پتھر ڈھونڈا اور اس کو توڑنے لگا، توڑ کے اتنا سا لیا اس سونے میں سے، اتنا سا لے کر باقی سب وہیں پہ چھوڑ کے چلنے لگا۔ مولا نے مسکرا کے مقداد سے پوچھا مقداد یہ سارا چھوڑ دیا؟ کہا مولا میرے آج کے لیے یہ اتنا کافی ہے، میرے آج کے لیے یہ اتنا کافی ہے۔ کہ مقداد رکھ لے کل کام آئے گا۔ تڑپ کے کہتا ہے مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو، جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، حضرت نوح کشتی بنا رہے ہیں اور یہ غریب ضعیفہ جس کا نام اس کا تاریخ میں سالبیہ ہے، کل کائنات اس کی ایک بکری ایک گٹھڑی دخل باب کرتی ہے۔ اے اللہ کے نبی بن گئی آپ کی کشتی؟ مسکرائے، کہنے لگے ابھی تو شروع کی، ابھی تو اعلان کیا ہے، کیا ایک دن میں کشتی بن جاتی ہے؟ اچھا میں پھر آتی ہوں۔ واپس چلی گئی،
دوسرے دن پھر گٹھڑی اٹھائی، بکری کھولی، آ گئی، دخل باب کیا، اللہ کے نبی بن گئی کشتی؟ کہا اتنی جلدی بنے گی کشتی؟ ابھی کل ہی تو پوچھا تھا، کہ اچھا پھر آ جاؤں گی۔ واپس گئی، پھر آئی، تیسرے دن پھر آ گئی، روز کا معمول تھا۔ نبی کشتی پہ کام کر رہے تھے، کشتی بنا رہے تھے، یہ کہنے لگی بن گئی کشتی۔ اس مرتبہ تھوڑا سا لہجہ سخت ہوا، کہنے لگے تو بننے دے گی تو بنے گی نا، روز آ جاتی ہے کیا ایک دو دن میں اتنی بڑی کشتی بن جاتی ہے؟ جب کہہ دیا نا کہ ہاں بلا لیں گے، بار بار کیوں آ جاتی ہے؟ اب جملہ بڑے کام کے آپ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا؟ کہنے لگے وہ اصل میں ہوں غریب۔ کا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ کہ میرا اور سفارشی کوئی نہیں ہے، میں اکیلی ہوں۔ اللہ کے نبی روز اس لیے آ جاتی ہوں کیونکہ میں تیرے پہ سب سے پہلے ایمان لائی ہوں، مجھے ڈر ہے کہ یہ جو آج تجھے پتھر مار رہے ہیں نا، کل جب سیلاب آ جائے گا انہوں نے تیرا سب سے بڑا محسن بن جانا ہے، پھر ہم غریبوں کو پوچھے گا کون؟ یہ جو آج تیرے دشمن ہے نا، کل سب سے آگے صفوں میں یہ بیٹھے ہوں گے۔ ہائے ہائے ہائے، میں کچھ کہہ رہا ہوں ظالم، اس لیے میں غریب ہوں۔ اس لیے کہ سفارش کوئی نہیں، کہ چلی جا، جب بنے گی بتا دیں گے۔ نوح نے سالبیہ سے ذرا لہجہ، قصص انبیاء کہہ رہی ہے، سالبیہ سے ذرا لہجہ تلخ کیا، سالبیہ مایوس ہو کے واپس پلٹی۔ نوح کشتی کے پاس واپس آیا، فنزلنا جبرائیل علی الارض، فوری حضرت جبرائیل زمین پر آئے اور کہنے لگے اللہ کہہ رہے کشتی کو ہاتھ نہ لگانا، کشتی کو ہاتھ نہ لگانا۔ پروردگار کیا غلطی ہو گئی؟ کہ تو نے میری کنیز کو اداس کر دیا۔ مالک کیا مطلب؟ کہ واپس جانو، ابھی وہ موڑی نہیں ہے، اس سے وعدہ کر کے آ، اب وہ نہیں آئے گی، جب کشتی بن جائے تو خود جانا، اب وہ نہیں آئے گی۔ اب وہ نہیں آئے گی۔ نبی نے کام چھوڑ کے واپس آئے، سالبیہ بی بی کو روکا، مجھے معاف کر دے، تیری وجہ سے میرا اللہ ناراض ہو گیا، اور اللہ نے کہا کہ وعدہ کر کے آ جا، خدا کی طرف سے ہے کہ اب جب بن جائے گی تو ہم خود آئیں گے، تیرے کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے جب یہ دیکھا نا، گٹھڑی چھوڑی، سجدے میں گر گئی، کہتی ہے آج پتا چلا میں لاوارث نہیں ہوں۔ ہائے میرا پروردگار کتنا کریم ہے، مجھ غریب کو یاد رکھا، نبی کو پیچھے بھیج دیا۔ آج پتا چلا میرا پروردگار کتنا کریم ہے، میں لاوارث نہیں ہوں۔ لاکھ احسان ہے مالک کا۔ واپس آ گئے حضرت نوح، کشتی بنانے لگے۔ خدا کی قسم جو کشتی بن رہی ہے، برسوں میں بنی کشتی۔ ایک جملہ کہہ دوں، جملہ کہنے کو دل چاہ رہا۔ حضرت نوح نے اللہ کے نبی تھے، عذاب کی دعا کی تھی نا کہ مالک اب عذاب آ جائے، لیکن خدا نے دعا کو قبول کیا مگر تاخیر کے ساتھ۔ آسمان سے جنت سے خرمے بھیجے، خرمے کھائے نبی نے۔ حضرت جبرائیل نے کہا خرمے کھاؤ، گٹھلیاں لگاؤ، خرمے کھاؤ، گٹھلیاں اگاؤ، کل کو یہ گٹھلیاں درخت میں، کوپل میں، پودے میں، درخت میں تبدیل ہو جائیں گی۔ جب یہ درخت بڑھ جائیں پھر ان سے لکڑیاں اتارنا، پھر کشتی بنانا، جب تک محنت کرو۔ یعنی دعا قبول ہوئی لیکن تاخیر کے ساتھ۔ قوم نوح کو موقع دیا، جملہ آپ کے اذان عالیہ کی نظر کر رہا ہوں۔ قوم لوط کو موقع دیا، اور بھی انبیاء کی قومیں گزری، سب کو موقع دیتا رہا۔ حضرت موسیٰ کی قوم کو کئی بار موقع ملے، سب کو موقع دیتا رہا، اب بھی سدھر جاؤ، اب بھی سدھر جاؤ، اب بھی ہدایت پا جاؤ، موقع ملے۔ لیکن ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا، فوراً راندہ درگاہ کر دیا، اسے موقع نہیں دیا۔ ہر ایک کو موقع ملا، مالک اسے کیوں نہیں دیا؟ حالانکہ یہ سجدہ بھی تعظیمی تھا، واجب نہیں تھا، واجب فقط تیری ذات کو ہے۔
یہ تو تعظیمی تھا، اسے موقع کیوں نہیں ملا؟ آواز قدرت آئی، جن جن کو موقع ملا ہے انہوں نے نبیوں سے اعلان نبوت سنا تھا، نبی بنتے دیکھا نہیں تھا۔ یہ جو ملعون ہے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا، یہ دیکھتا رہا، یعنی قانون بن گیا، جو سنے اور نہ مانے اسے موقع دیا جا سکتا ہے، جو دونوں ہاتھوں پہ بنتا دیکھے۔ بہت غریب لکھا ہے اس عورت کو سالویہ کو تاریخ میں، لیکن میں نے جملہ کہا غربت شرمندگی کی علامت نہیں ہوتی، کیونکہ اسے کھانے سے زیادہ کھلانا پسند ہے۔ حضرت موسیٰ بیٹھے ہیں، اصحاب ساتھ ہیں، سامنے سے ایک بندہ گزرا، اس نے سلام کیا، اللہ کے نبی کو جواب سلام دیا۔ جب وہ بندہ چلا گیا، قصص الانبیاء میں ذکر ہے، جب وہ بندہ چلا گیا تو حضرت موسیٰ نے کہا افسوس، یہ آج جو گزرے گی اس پہ آخری رات ہوگی، کل کا سورج یہ دیکھ نہیں پائے گا، اس کی موت مقرر ہے۔ ان بیٹھنے والوں میں ایک ایسا تھا جو اس کا بھی دوست تھا، جو سامنے سے گزرا تھا، اس نے اللہ کے نبی سے اجازت لی، گھر پہ آیا، اپنے دوست کے دخل باب کیا، دروازہ کھولا، سلام اور جواب کے بعد کہنے لگا یاد ہے تو سامنے سے اللہ کے نبی کے گزرا تھا حضرت موسیٰ کے؟ کہاں یاد ہے؟ کہ جب تو گزر گیا نا تو تیرے گزرنے کے بعد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ افسوس ہی جو رات گزر رہی ہے یہ زندگی کی اس کی آخری رات ہے، کل صبح کا یہ سورج دیکھ نہیں پائے گا، آیا اس لیے ہوں تجھے خبردار کر دوں، دیکھ وہ اللہ کا نبی ہے، وہ جو کہہ دیتا ہے نا وہ ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا بھائی بڑی مہربانی، تیری بڑی مہربانی، تو نے بہت بڑی بات بتا دی مجھے، بہت بڑے راز سے پردہ اٹھا دیا، بس وقت کم ہے، کام بہت کرنے ہیں۔ جلدی سے دروازہ بند کیا، اپنے غلاموں کو اپنے نوکروں کو بلایا، اسٹور کی پوزیشن کہنے لگے جی انبار لگا ہوا، بھرے ہوئے کھچا کھچ، چلنے لگے جلدی کر سب خالی کر دے، منادی کرا دے، خدا کی قوم میں لوگوں میں انسانوں میں منادی کرا دے، آئیں کھائیں بھی اور لے کے بھی جائیں۔ کہنے لگے جی آپ کی جو اولاد ہے وہ بڑی کثیر ہے، آپ یہ سارا بٹوا دیں گے، اولاد کا کیا ہوگا؟ کہنے لگے جس نے مجھے دیا ہے وہ انہیں بھی دے گا، میں ان کے لیے چھوڑ کے چلا جاؤں اور یہ پیچھے آپس میں لڑتے رہیں، لڑیں یہ قبر میں جواب میں دیتا پھروں، جس نے مجھے دیا وہ انہیں بھی دے گا۔ آنکھوں کے سامنے قبلہ قصص القرآن کا واقعہ، آنکھوں کے سامنے محنت کی کمائی پک رہی تھی اور لٹ رہی تھی، لوگ آ رہے تھے، کھا بھی رہے تھے اور لے کے بھی جا رہے تھے، کھائے جا رہے تھے، لے کے بھی جا رہے تھے، اور یہ بڑا مطمئن ہو کر لوگوں کو دیکھ رہا تھا، بار بار چاند کو تکتا تھا، پھر لوگوں کو دیکھتا تھا، پھر چاند کو تکتا تھا، پھر لوگوں کو دیکھتا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ صبح کا سورج اس کی زندگی کی نوید لے کر ابھر گیا۔ اچھا ادھر جس نے آ کر اطلاع دی تھی اس کی آنکھ کھلی، اس نے کہا جا کر دیکھوں دوست ہے، محبت کرنے والا ہے، اس وقت تک دنیا سے چلا گیا ہوگا، تجہیز و تدفین میں شامل ہوں، محبت کرنے والا تھا۔ اب جو یہ واپس آیا ہے اس نے دیکھا وہ مطمئن ہو کے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، منظر ہی الگ ہے، لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، دیگیں چڑھی ہوئی ہیں، پک رہا ہے کھانا، لوگ آ رہے ہیں، غریب لوگ کھا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، یہ مطمئن ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ قریب آیا، کہنے کہ تو مرا نہیں، پھر تیرے سامنے یہ چھوڑ کے واپس حضرت موسیٰ کے پاس آیا کہ اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، کیا ہوا؟ کہ آپ نے کل فلانے شخص کے لیے یہ کہا تھا کہ یہ رات جو گزر رہی ہے اس کی آخری رات ہوگی۔ کہاں؟ کہ وہ مرا نہیں ہے، میں ابھی اس سے مل کے آیا ہوں۔ روایت کہتی تھی، قصص الانبیاء کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ
فوری طور پہ کوہ طور پہ گئے. جلالی نبی تھے, کلیم اللہ تھے, اللہ سے کلام کرتے تھے. گئے اور جا کے کہنے لگے پروردگار یہ کیا کیا؟ میں تیرے دیے ہوئے علم سے لوگوں کو بتاتا ہوں, مجھے جھوٹا کرا دیا. تو نے ہی تو علم دیا تھا مجھے, تو نے ہی تو بتایا تھا. مالک تو نے نہیں کہا تھا وہ مر جائے گا, آواز قدرت آئی بالکل کہا تھا. مالک وہ مرا کیوں نہیں؟ آواز قدرت آئی موسیٰ ہمیں اس کا کاروبار پسند آ گیا ہے, اب ہمارا دل کرتا ہے ہم اسے دیے جائیں, وہ ہماری مخلوق کو کھلائے جائے. عزیزان محترم, کھلانا بڑا اہم ہے, بہت اہم ہے کھلانا. ایک جملہ اور کہہ دوں تاکید کے لیے, 10 روپیہ صدقہ دینا ہوتا ہے, لوگوں کو 10 روپے خیرات دینی ہوتی ہے. سامنے کی بات, فقیر کا 10 منٹ کھڑے ہو کے تم لوگ انٹرویو لیتے ہو, نشئی تو نہیں ہو, یہ 10 روپے کا کیا کرو گے؟ ہڈے کٹے ہو گئے ہو, کام کاج کیوں نہیں کرتے؟ کوئی کام نہیں آتا, کوئی نوکری نہیں ملتی, 100 ایپ دیکھتے ہو تم 10 روپے دیتے ہوئے, تمہارے لاکھوں چھپے ہیں وہ پھر بھی دیتا ہے. اگر اس نے ایپ دیکھ کر دینا شروع کر دیا, خدا کی قسم تم ایک نوالے کے بھی حقدار نہیں ہو. لوگوں میں ایپ تلاش مت کرو, اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو. سالویہ سے وعدہ کر دیا نبی نے, اب ہم بلائیں گے, تم نہیں آؤ گے, تم بیٹھو گھر میں, اب ہم خود آئیں گے تمہیں لینے کے لیے. سالویہ مطمئن ہو کے گھر میں بیٹھ گئے. اللہ کا نبی کشتی بنا رہا ہے, کشتی تیار ہوئی, طوفان نوح آیا, روئے زمین نے پانی کو اگلا, چاروں طرف پانی ہی پانی. ایک مرتبہ جو حضرت نوح کے چاہنے والے تھے, جو حضرت نوح کے ماننے والے تھے اللہ کے نبی کے, وہ سب کشتی کے اندر آنا شروع ہوئے. بہت بڑی کشتی تھی, روایت میں لکھا ہے کہ تمام جاندار جتنے تھے, چرند پرند, سب کا ایک ایک جوڑا کشتی کے اندر, لوگوں کشتی کے اندر, اور وہ کشتی پانی پہ تیر رہی تھی. ایسے میں ایک بیٹا نبی کا, کینان نام تھا, وہ پہاڑ کی طرف جانے لگا. نوح نے کہا کشتی میں آ, نجات یہ ہے. کہا نہیں میں پہاڑ سے مدد لوں گا. کشتی چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھا. ایک مرتبہ پانی بلند ہوتے ہوتے پہاڑ کی چوٹی تک آیا. پدری تھی نا, باپ تھا نا, قرآن کہتا ہے. ایسے میں اللہ کی طرف دیکھ کر نوح نے کہا یا ربی ومن ابنی, پروردگار میرا بیٹا ہے. آواز قدرت آئی لیسا من اہلک, تیرے شجرے میں ہی نہیں ہے, تیری اہل میں سے ہی نہیں ہے. اب پتا چلا نبی کا نافرمان اگر بیٹا ہی کیوں نہ ہو, اگر نبی کا نافرمان ہو اللہ شجرے سے نکال دیتا. اچھا ایک جملہ کہوں, فقط بیٹا ڈوبا تھا, بزرگ بیٹا, بیوی بھی تو ڈوبی تھی, رابعہ بھی تو ڈوبی نا, بیوی حضرت نوح کی. بیوی کو کتنی دفعہ آواز دی؟ ایک دفعہ بھی نہیں, آواز ہی نہیں دی بیوی. بیٹے کو آواز دی, قرآن ہے, بیٹے کو آواز دی, بیوی کو آواز نہیں دی. کیوں؟ اب مفسرین نے جملہ لکھا, اس لیے کہ بیٹا خود بہکا تھا, کسی اور کو بہکایا نہیں تھا, گمراہ کیا نہیں تھا, لیکن بیوی خود بھی بہکی تھی, لوگوں کو گمراہ بھی کر رہی تھی. پتہ چلے جو خود بہکے وہاں کچھ گنجائش ہے جو لوگوں کو گمراہ کر دے. کچھ کہہ رہا ہوں جانے محترم. فیضان محترم, طوفان آیا, بہت بڑا طوفان. دو ہی تو چیزیں محفوظ ہیں, یا تو آتش نمرود یا طوفان نوح. تو خدا خود کہہ رہا ہے کتنا بڑا طوفان تھا, کچھ نہ بچا. طوفان ہے, کشتی چل رہی ہے,
پہاڑ تک ڈوب چکے ہیں، بچا کچھ نہیں ہے۔ اچانک ایک مقام پہ جا کر کنارے سے کشتی کا کنارہ ٹکرایا ہے، ایک پرندے کو بلایا نوح نے، ہاتھ پہ بٹھایا اور کہا معلوم کر کے آ یہ مقام کون سا ہے جہاں میری کشتی رکی ہے۔ پرندہ ہوا میں گیا، کچھ دیر کے بعد نیچے آیا، دست نبی پہ بیٹھا اور کہنے لگے یا نبی اللہ یہ مقام جودی ہے، یہ مقام جودی ہے جہاں تیری کشتی رکی ہے۔ اب جملہ سنے گا، جملہ بڑے کام کا ہے۔ اب نبی نے کہا یہ تو بتا تجھے کیسے پتا چلا یہ مقام جودی ہے؟ کہ میری کیا اوقات، میری کیا وسعت، میرا کیا علم، جو علم نبی کے پاس نہ ہو وہ میرے پاس ہو جائے، لیکن اتنا ضرور ہے جانور ہوں بے غیرت نہیں ہوں، اتنا پتا ہے کہ اطاعت واجب ہے، نبی کی اطاعت واجب ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا معلوم کر کے آ، اب مجھے اڑنا ہی تھا، اب مجھے جانا ہی تھا، میں اطاعت میں گیا۔ ابھی میں ہوا میں معلق تھا کہ میرے کانوں سے ایک آواز آئی، کہاں جاتا ہے ادھر آ، میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جا کے بتا دے یہ مقام جودی ہے، یہ مقام جودی ہے۔ اور اس مقام سے حضرت نوح نے دیکھا، حضرت نوح کی نظر پڑی، چاروں طرف پانی، پوری دنیا میں پانی، ایک جگہ خشکی نظر آئی۔ حضرت نوح یہ سمجھے کہ یہاں یا تو کسی نبی کا روزہ ہے یا کوئی برگزیدہ ہستی ہے۔ عذاب کا پانی ہر سمت تو آیا، اس سمت نہیں آیا۔ حضرت نوح نے کشتی کو اس خشکی کی طرف موڑ دیا، وہ کشتی اس خشکی کی طرف آئی۔ جیسے ہی وہ خشکی کی طرف آئی حضرت نوح اترے، اور اتر کے ابھی چلے تھے تو کیا دیکھا کہ اپنی جھونپڑی میں بیٹھی ہوئی سالبیہ روٹی پکا رہی تھی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، قصص الانبیاء کے لفظ ہیں، اپنی جھونپڑی میں بیٹھی ہوئی سالبیہ روٹی پکا رہی تھی۔ ایک مرتبہ حیرت سے منہ سے نکلا نبی کے، سالبیہ تم۔ سالبیہ نے نوح کی آواز پہچانی، روٹی چھوڑی، گٹھڑی اٹھائی، بکری کھولی، تو بن گئی کشتی۔ ہائے 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 کب بن گئی کشتی؟ خدا کی قسم نوح نبی کی پیشانی کا سالبیہ میں تو بھول گیا تھا، کیا تو نے عذاب کا پانی نہیں دیکھا؟ پوری دنیا ختم ہو چکی ہے، بچا کچھ نہیں۔ سالبیہ تو کیسے بچی؟ ایک مرتبہ بے اختیار کہتی ہے تیری عزت کی قسم، نہ پانی آتے دیکھا نہ پانی جاتے دیکھا۔ نوح نے سجدے میں سر رکھا، کہ مالک سب ڈوب گئے، یہ کیوں نہیں ڈوبی؟ آواز قدرت آئی، کیا یاد نہیں وعدہ کر لیا تھا؟ نوح تو بھولا تھا، میں تو نہیں بھولا، میں تو نہیں بھولا۔ اور نوح یاد رکھنا جو ڈوبے تھے وہ کافر تھے، یہ ہماری مومنہ تھی، جو بچی عذاب سے وہ مومنہ تھی۔ اب جملہ مکمل کر دوں، یاد رکھنا ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ مخلص رہنا، قیامت آ کے گزر جائے گی، تمہیں پتہ نہیں چلے گا، تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ یہی سوائزان محترم کہ تمہارے وقت کے امام نے تم سے کہا ہے دن میں کم از کم ایک دفعہ میرے ظہور کی دعا ضرور کیا کرو۔ کم از کم ایک دفعہ ضرور میرے ظہور کی دعا کیا۔
اور جب تم ظہور کی دعا کرو گے اور میرے آنے سے پہلے تم چلے گئے، میں حجت خدا وعدہ کرتا ہوں تمہاری قبروں پہ تمہیں لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ اٹھو، میرے ظہور کی دعا کیا کرتے تھے، آ جاؤ میں آ گیا ہوں، آ جاؤ میں۔ اور اس پوری مجلس کا حاصل بتا رہا ہوں، وظیفہ یہیں سے 2-4 جملے مصائب کے پڑھوں گا۔ کچھ نہ کرو، صبح سب سے پہلے اٹھ کر ایک کام ضرور کیا کرو، ایک کام ضرور کیا کرو۔ سب سے پہلے صبح اٹھو، کعبے کی طرف رخ کرو اور اپنے وقت کے امام کو سلام کیا کرو۔ کون نہیں جانتا سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ جب تم سلام کرو گے تو وہاں سے علیکم السلام کا جواب آئے گا، اور جب وہ کہہ دیں گے کہ تم پر بھی سلامتی ہو تو اس دن کوئی مصیبت لکھی بھی ہو پھر تم پر نہیں آئے گی، پھر تم پر نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ یہ حدیث ہر جگہ مل جائے گی، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ عزیزان محترم یاد رکھیے گا جملہ، تذبذب کا شکار ہیں لوگ، لیکن آپ جملہ محفوظ کیجئے گا۔ موسیٰ کو اللہ نے عصا دیا تھا، بس یہیں سے مجلس مڑ جائے گی مصائب کی طرف۔ موسیٰ کو اللہ نے عصا دیا تھا معجزے میں، وہ عصا وہ تھا، اس سے موسیٰ بکریاں چراتے تھے، جب تھک جاتے تھے اسے گاڑ دیتے تھے، وہ درخت بن جاتا تھا، اس کے سائے کے تلے آرام کر لیتے تھے، جب بھوک لگتی تھی اس درخت پہ پھل لگ جاتے تھے، توڑ کے کھا لیتے تھے۔ پانی کو آپ نے مارا، پانی نے راستہ دے دیا، پتھر پہ عصا مارا، اس میں سے چشمے نکل گئے۔ موسیٰ کے جانے کے بعد عصا تو رہا، اژدہا نہ بنا۔ کچھ کہہ رہا ہوں، جملے محفوظ کیجئے گا۔ موسیٰ کے جانے کے بعد عصا تو رہا، اژدہا نہ بنا۔ پتہ چلا جب تک وارث معجزہ موجود ہوتا ہے، معجزہ ہوتا ہے، وارث چلا جائے معجزہ نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے دلیل، میں دلیلوں پہ دلیلیں ہیں، بھری ہوئی ہیں دلیلیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک ایک معجزہ دیا۔ عیسیٰ ٹھوکر مارتے تھے، مردہ زندہ ہو جاتا تھا، کم البین سے مردے زندہ کر دیتے تھے عیسیٰ۔ عیسیٰ دنیا سے چلے گئے، وارث چلا گیا، پھر ائمہ کو چھوڑ کے کوئی مردہ زندہ نہ کر سکا۔ تیسرا ایک اور مثال دی، تخت بلقیس بلا لیا۔ دور سلیمان میں آصف برقیہ نے تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے بلا لیا، معجزہ تھا۔ آصف کے جانے کے بعد بھی، سلیمان کے جانے کے بعد بھی تخت بلقیس رہا، لیکن کوئی بلا نہ سکا۔ وارث جب تک ہو معجزہ ہوتا ہے، وارث چلا جائے معجزہ نہیں ہو۔ داؤد جب تک رہے لوہا ہاتھ میں آتے ہی موم ہو جاتا تھا۔ داؤد کے جانے کے بعد لوہے تو رہے، پھر کسی کے ہاتھ میں موم نہ ہوئے، وارث معجزہ چلا گیا تھا۔ معجزہ وارث معجزہ کے ساتھ ہے۔ خاتم کے اوپر جو معجزہ آیا وہ تھا قرآن۔ خاتم نے پردہ کر لیا، قرآن موجود ہے۔ وارث معجزے نے پردہ کیا، معجزہ پھر بھی موجود ہے۔ پتہ چلا کوئی ایک ہے جس کی وجہ سے معجزہ باقی ہے۔ دوسری
دوسری دلیل دیے دیتا ہوں یہیں پر، آخری جملہ اور دوسری دلیل. یہ مجلس ہو رہی ہے، مجلس منعقد کی بانیان نے مجلس کی شروعات میں، مجلس منعقد کرنے سے پہلے جب ان کا ارادہ ہوا، انہوں نے یہ مائک والے بھائی کو بلایا، ایکو والے بھائی کو، پھر کناتوں والوں کو بلایا، شامیانہ لگوایا، لائٹیں والوں کو بلوایا، لائٹیں لگوائیں، فرش والوں کو بلوا کر فرش بچھوایا، سب کو بلوا کر اپنا اپنا کام دے کر اس پورے نظام کو بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ مجلس نے ہونا ہے. مجلس ختم ہوئی، جو کناتوں والا تھا، شامیانے والا، وہ آیا، وہ شامیانے لے گیا، ایکو والے ایکو لے گئے، لائٹ والے لائٹ لے گئے، فرش جو بچھائے فرش والے فرش لے گئے. اس لیے کہ اب مجلس ختم ہو گئی، اب دوسری نشست ہونی نہیں ہے. لیکن اگر دوسری نشست ہونی ہے، اب یہ مائک والے آ کر مائک اتارنے لگے تو بانیان روک دیں گے، رک جاؤ، ابھی ایک نشست باقی ہے، ایک اور ہونی ہے. اللہ کہتا ہے میں نے کچھ نہ بنایا، نہ میں زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ چاند بناتا، نہ سورج بناتا، نہ ستارے بناتا، نہ کائنات بناتا. میں نے اے میرے محبوب سب کچھ بنایا، تیرے صدقے میں بنایا، تیری وجہ سے بنایا. نبی چلا گیا 10 ہجری کو، یہ باقی کیوں ہے؟ پتہ چلا کوئی ایک باقی ہے. ہائے 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 ایک وارث باقی ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات باقی رکھی ہوئی ہے. اسی کے نام، اسی کی آمد ہے. جملہ کہا کرتا ہوں، کہیں کہتا ہوں، اور آج بھی دوبارہ دہرا رہا ہوں، ہم انتظار کر رہے ہیں. ہم رکے ہوئے ہیں تو کسی کے انتظار میں رکے ہوئے ہیں، اور ہم چلے جائیں گے تو کسی کے دیدار کو چلے جائیں گے. ہمارا رکنا بھی عبادت ہے، ہمارا جانا بھی عبادت ہے. فیضان محترم، شب چیلم کے چیلم ہو گیا، 72 کا چیلم ہو گیا. زینب اپنے بھائی کا چیلم کر رہے ہیں. اجڑی ہوئی زینب جب مدینے سے یہ چلی تھی نا، گودیاں آباد تھیں بیویوں کی. بہت آرام سے جملے عرض کر رہا ہوں. بیویوں کی گودیاں آباد تھی، اہل بیت کا پردہ سلامت تھا، وارث موجود تھے. کربلا سے شام. رونے والوں، اللہ تمہیں کوفے اور شام کی زیارتیں کرائے. چھوٹی چھوٹی سی قبریں ہیں. مجاور سے پوچھنا یہ چھوٹی چھوٹی سی قبریں یہاں کیسی ہیں، وہ بتائے گا. جب کربلا سے شام کی طرف قافلہ روانہ ہوا نا، بے کجا اونٹ تھے، اونٹوں پہ کجاوے نہیں تھے، بیویوں کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے تھے. ان بیویوں کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے ماؤں کا گریبان تھام رکھا تھا. جب کوئی نئی تیز تازیانہ اونٹ کے مارتا تھا نا تو اونٹ دوڑنے لگتا تھا. کسی معصوم بچے کا ہاتھ اپنی ماں کے گریبان سے چھوٹ جاتا تھا. بچہ یہ کہہ کر گرتا تھا، ماں میں گرا. مجبور ماں مڑ کے دیکھتی تھی نا، کسی بچے کا ہاتھ، کسی اونٹ کا پیر بچے کے سینے پہ آ جاتا تھا. رو کر کہتی تھی اصغر کا صدقہ، اکبر کا صدقہ. رونے والوں، یہ قافلہ لٹتا ہوا شام تک پہنچ گیا. شام میں یہ قافلہ پہنچا. زندان میں وہ بی بی، وہ 4 برس کی بچی جسے اندھیروں سے بڑا ڈر لگتا تھا، زندان کے اندھیرے میں اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے دنیا سے چلی. رباب رو کر کہتی ہے، شام کی بیویوں ایک مہربانی کر، میری بیٹی کو اندھیروں سے بڑا ڈر لگتا تھا، ہو سکے تو ایک چراغ سکینہ کی لہر پہ آ کے جلا دیا.
میں تمہاری بڑی مشہور رہوں گی۔ یزید نے جب پیغام بھیجا امام سجاد کی طرف کہ ہم تجھے رہائی دینا چاہتے ہیں، کبھی پھوپھی سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ پھوپھی سے پوچھا، پھوپھی نے کہا سجاد یزید سے کہو کہ چند شرطیں ہیں ہماری۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ سارے سروں کو واپس کر، دوسری شرط یہ ہے جو تبرکات لوٹے گئے ہیں وہ سارے تبرکات واپس کر، تیسری شرط یہ ہے کہ شام میں ایک مکان خالی کرا کے دے۔ زینب اپنے بھائی کو روئی نہیں ہے۔ آپ نے جملہ سن لیا، میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا آسان۔ رونے والوں سر آتے رہے۔ اہتمام یہ ہوا شام کی عورتیں بیویوں کو پرسہ دینے کے لیے اس مکان میں جمع ہو گئی۔ ایک ایک کا سر آتا تھا، ایک ایک بیوی کھڑی ہوتی تھی، شام کی عورتیں اس بیوی کو پرسہ دیتی تھی۔ منظر کچھ اس طرح سے تھا، اکبر کا سر آیا نا، ام لیلہ آگے بڑھی، او میرے کڑیل جوان، تو تو ہم شکل پیمبر تھا، تجھے دیکھ کر بھی ظالموں کو شرم نہ آئی۔ بیویوں نے پرسہ دینا شروع کی۔ قاسم کا سر آیا، فروا آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کہتی ہے قاسم سب کی لاش حسین اٹھا کر خیمے میں لایا، میرے لال تیری لاش کے ٹکڑے گٹھڑی میں باندھ گیا ہے۔ رونے والوں ایک سر تھا بڑا معصوم سا، ننھا سا سر، 6 مہینے کے بچے کا سر۔ عالم یہ تھا جب یہ سر اندر آیا نا، شام کی عورتیں ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتی تھی دعا کرو اللہ کرے اس کی ماں اس سے پہلے مر گئی ہو، اللہ تمہاری ہائے قبول کرے۔ پرسہ دینے آئے، اللہ تمہاری ہائے قبول کرے، دعا کرو اس کی ماں اس سے پہلے مر گئی۔ تو رباب کھڑی ہو کے کہتی ہے ماں مری نہیں ہے، ایک کو مقتل میں سلا دیا اور جسے اندھیروں سے ڈر لگتا تھا اسے شام میں زندہ اندھیروں میں دفنا دیا۔ پس ہزاروں ایک مرتبہ ندا لگائی، اب اس کا سر آتا ہے جو اس قافلے کا سپاہی سالار تھا۔ ام البنین کے لال کا نام آیا نا، اس مرتبہ اہتمام یہ ہوا کہ علی کی علی بیٹی اٹھی، جملے سن لو گے، تمام بیویوں سے کہا پیچھے ہٹ جاؤ۔ زینب عالیہ خود آگے بڑھی، عباس کے سر کو اپنے ہاتھوں پہ لیا۔ اب روایت کے جملے ہیں کہ عباس کی آنکھیں کھلی تھی، عباس نے جیسے ہی حضرت زینب کے ہاتھوں میں آئے نا سر عباس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ادھر عباس نے آنکھیں بند کی، ادھر رو کر کہتی ہے وہ میرے غیرت مند بھائی آنکھیں کھول، زینب تجھے رسیوں کے نشان نہیں دکھائے۔ عباس آنکھیں کھول، زینب تجھے اپنے سفر کا واقعہ نہیں بتا۔ اجرکم اللہ۔ بس رونے والوں سجاد آگے بڑھے، کبھی اماں ذرا امو کے سر کو تو دیجئے گا۔ امو کے سر کو لیا۔ زندان میں ایک تازی قبر بنی ہوئی تھی، جو رو سکتے وہ رونا ضرور۔ تازی قبر بنی ہوئی تھی، قبر پہ آئے اور آ کر کہتے سکینہ پورے راستے مجھ سے پوچھتی آئی جب سب آ گئے تھے میرا امو کیوں نہیں آیا؟ کہ میرا امو مجھ سے ناراض تھا بھیا؟ لے سکینہ تیرا امو آ گیا، اب تو جان، تیرا امو جان ہے۔ رونے والوں سر عباس سے آواز آئی مولا میرے سر کو اٹھا لے، میں سکینہ کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں بس زینب اپنے بھائی کا چہلم کرنے کربلا آ گئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری پہلے مجاور تھے، مولا حسین کی تربت کے بھی اور مولا عباس کی تربت کے بھی، مولا عباس کی تربت پہ بیٹھے ہوئے تھے، ضعیف ہو چکے تھے اور نابینا بھی ہو چکے تھے۔ ان کے کانوں میں اونٹ کی گھنٹیوں کی آوازیں آئیں، گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی، نابینا صحابی تھے۔ جیسے ہی اونٹ کی گھنٹیوں کی آواز آئی نا، ایک مرتبہ نابینا صحابی آگے بڑھے، ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اے سواریوں پہ آنے والوں، یہاں سواریوں پہ آنا بے ادبی ہے، یہ ابو الفضل عباس کی جاگیر ہے۔ یہ جملے زینب کے کانوں میں گئے۔ سجاد سے کہا بیٹا سجاد، چچا جابر سے کہے یہ جو ابھی کہا ہے نا ایک دفعہ پھر دوہرا دو۔ سجاد آگے بڑھے، کہنے والے کیا کہا تھا پھر کہنا۔ جناب جابر نے کہا یہاں سواریوں پہ آنا بے ادبی ہے، یہ ابو الفضل عباس کی جاگیر ہے۔
رونے والا علی کی بیٹی نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا اور کہتی ہے او میرے جاگیردار بھائی، زینب تیری جاگیر پہ قربان ہو گئی۔ اور ایک مرتبہ قبر عباس سے آواز ہے، جابر کیا کر دیا؟ میری آقا سادی ہے۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملے رونے والا، آخری جملے والا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ آگے آگے بشیر نیزہ لگاتا ہوا چلا، مدینے والوں مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں۔ قد قتل الحسین بے کربو والا، قد ذبح الحسین بے کربو والا۔ رونے والوں بی بیاں مدینے پہنچی، مدینے آ گئے، دو ایک جملہ پڑھ رہا ہوں بس، سارے مسائل ختم۔ مدینے آ کر بیویوں نے ایک مرتبہ سجاد سے کہا، سجاد تم بھی ذرا باہر جاؤ۔ زینب عالیہ کو حکم، اور سارے دروازے روزہ رسول کے بند کر دیے زینب نے۔ آخری جملے جو سن سکتا ہے وہ جملے سننا۔ سارے دروازے بند ہو گئے نا، ایک مرتبہ دو زانو ہو کر روزہ رسول پہ علی کی بیٹی بیٹھی اور کہتی ہے نانا نانا اجڑی ہوئی زینب کا سلام۔ جو سن سکتے ہو، نانا اجڑی ہوئی زینب کا سلام، نانا لٹی ہوئی زینب کا سلام۔ نانا جب کوئی بہت دور سے آتا ہے نا، کوئی سوغات ساتھ لے کر آتا ہے، نانا خالی ہاتھ زینب بھی نہیں آئی، یہ دیکھ تیری امت نے تحفے کتنے دی۔ رونے والوں یہ کہہ کر زینب نے، بہت آہستہ پڑھ رہا ہوں، بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں، ایک گٹھڑی کھولی، ایک جھولے کی چند جلی ہوئی لکڑیاں نکال کے روزہ رسول پہ رکھ کر کہا نانا معاف کرنا، اصغر نہ بچا سکی۔ نانا شام غریبہ جب جھولا جل رہا تھا نا، یہ تھوڑی سی لکڑیاں بچی۔ اللہ تمہاری ہائے قبول کرے۔ اللہ جانے کس کے پہلو میں بیٹھا ہوا بیمار رو رہا۔ رونے والوں میں مسائل ختم کیے بس میں نے۔ ایک مرتبہ دو چھوٹی چھوٹی سی بالیاں نکال کے روزہ رسول پہ رکھی، کہتی ہے نانا معاف کرنا، جسے اندھیروں سے بڑا ڈر لگتا تھا زینب زندان کے اندھیروں میں دفنا کر آ گئی ہے، نانا اس کی بالیاں لے آئے، نانا بالیاں لے آئے۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں آخری جملہ، سب میں نے مسائب چھوڑے۔ ایک کرتا نکالا مولا حسین کا اور قبر رسول پہ ڈالا، کہا نانا معاف کر دے، تیرا حسین نہ بچا سکی زینب، نانا تیرا حسین زینب نہ بچا سکی۔ نانا یہ کرتا لے آئی ہوں، کرتے کے آنا تھا، قبر رسول سے آواز آئی زینب اٹھا لے۔ زینب نے کرتا اٹھایا، سینے سے لگایا کہ نانا بس، نانا کرتا برداشت نہ ہو سکا۔ نانا زینب سے پوچھ، نانا میرے سر سے چادر چھینی، مجھے گلا نہیں۔ نانا میرا اکبر مارا گیا، مجھے گلا نہیں۔ نانا میرے اصغر کے گلے پہ قد سے بڑا تیر چلا، مجھے گلا نہیں۔ نانا میرے قاسم کی لاش کے ٹکڑے پٹریوں میں باندھ گیا ہے، مجھے گلا نہیں۔ آواز آئی کس بات کا گلا ہے؟ رو کر کہتی ہے نانا 70 قدم کا فاصلہ تھا، میں روتی رہ گئی۔ نہ مار، میری ماں نے چٹیا پیس کے پاس۔ معاف کرنا،